ہم موضوع اس وجہ سے بھی ہے، اس نوعیت سے بھی ہے، ویسے تو شاہ صاحب نے بیان فرما دیا، اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ نہ ہم اس کو سیکھتے ہیں اور نہ ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان کے اندر جو لالچ اور ایک قسم کی حرص پیدا ہو گئی ہے اور وہ ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، جتنا یہ ڈسکس ہوگا، جتنا لوگوں کے پاس شعور آئے گا تو لوگ اپنا حصہ مانگیں گے، اپنے حقوق مانگیں گے، تو لوگوں کو جو ہے اس وجہ سے بے بہرا رکھا جائے۔ ایک یہ وجہ ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ یہ ممتاز کیسے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی، جو قرآن حمید ہمارے پاس موجود ہے، آپ دیکھیے کہ سورہ نساء کی یہ 4 آیات میں جو علم وراثت بیان ہوا ہے، جسٹ یہ صرف 4 آیتیں ہیں، لیکن اس کے اندر قیامت مضمر ہے۔ یہ ایک ایسی 4 آیات ہیں جس کے اوپر کثیر تعداد میں کتب لکھی گئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اب کیونکہ آپ اگر عیسائیت کی بات کرتے ہیں تو عیسائیت میں آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی، انجیل مقدس، اس کے اندر احکامات نہیں تھے، وہ اخلاق کے اوپر مبنی تھی، وہ آپ کے معاملات کے اوپر مبنی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ احکامات نہیں تھے، کیونکہ جو احکامات والی کتاب تھی وہ تورات تھی، یعنی وہ دین موسوی جو تھا اس کے اندر وہ سارے احکامات تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی پہلی کتب نازل ہوئیں ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، تبدیلی کر دی گئی، تو بے شمار جس طرح دیگر عبادات کے معاملات تھے، دیگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے لوگوں نے مختلف گھڑی، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو جہاں عقائد کے اندر تبدیلیاں کی گئیں، جہاں بنیادی عقائد کے اندر تبدیلیاں کی گئیں، وہیں پر یہ معاملات بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے۔ اور خصوصاً جو پسا ہوا طبقہ تھا یا جو آپ کیا سمجھتے ہیں جو کسی کا انڈر کسٹڈی میں رہتا ہے، جیسے عورتیں ہیں یا بچے ہیں، وہ جو دیگر رشتہ دار جو جن کو حقوق ملنے چاہیے تھے، اس نادار طبقے کو، اس کمزور طبقے کو عیسائیت نے اور یہودیت نے بڑے طریقے سے، جن کو آپ کتمان آیات کہتے ہیں، یعنی آیات کو چھپا لیا گیا، اس طرح ان کے معاملات کو بھی چھپا لیا گیا، اور اس طرح جو ہے نا یہ جو علم وراثت کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی تبدیلیاں کر دی گئیں، اور عورت کو جو ہے وہ بالکل محروم کر دیا گیا۔ اور یہ بڑی عجیب آپ بات دیکھیں گے کہ عورت کو وراثت سے محروم کرنا تو ایک بڑی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مغرب نے عورت کو 1930 تک، یہ پرانی بات نہیں ہو رہی، 1930 تک عورت کو ایک قانونی حیثیت ہی حاصل نہیں تھی، یعنی وہ قانونی طور پر مغرب کے اندر اس نوبت تک پہنچ گئی تھی، وہ تو یہ کہتے تھے کہ عورت کیا، یہ انسان بھی ہے یا نہیں، بے شک، اور